دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیندوی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحصنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة إن شاءت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستو، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، معزز مہمانان اعظام، پردے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، مقدس ماں اور بہنوں، صاحب پور کمال کی سرزمین پر ایک بہت بڑا پروگرام غالباً 2013 میں ہوا تھا۔ ٹھیک مسجد کے متصل پیچھے، اس کے بعد پھر آج اس انداز میں آپ کے سامنے کچھ بولنے کا موقع ملا ہے۔ لوگ بھی بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں، بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے، اور پھر بوڑھے لوگ کتنے چل بھی بسے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک موقع دیا کچھ بات کہنے کے لیے۔ ایک کوئی ایسا رضاکار جو اس منا کو، اس بچوا کو ذرا سمجھا دے جو بہت دیر سے کبڈی کھیل رہا ہے۔ میں یہی دیکھ رہا تھا کہ اس کبڈی کو سنبھالنے کے لیے کتنے امپائر تیار ہوتے ہیں۔ سبھی حضرات کو ڈیسیجن دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک صاحب کوئی بیٹھ جائے، لیکن اس کا اور آسان طریقہ میرے سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے جو میں عرض کر دوں اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں اس آگے سے اس پیچھے تک جن کو حضور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ وہ ذرا ہاتھ اٹھائے۔ اچھا، پکا وعدہ، پکا، ساس قسم؟ تمہاری شادی ہوئی جو ساس قسم کھا رہے ہیں؟ تو جو حضرات ذرا پیچھے ہیں، اللہ کے واسطے آپ ذرا نبی کی محبت میں اپنی کرسی لے کر آگے آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے۔ اور جن کے جو حضرات کرسی پر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، اگر تکلیف نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ یہاں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہم لوگوں میں ایک بہت اچھی خوبی یہ ہے کہ پروگرام سنتے ہیں پیچھے میں بیٹھ کر، لیکن جب امام صاحب دعا کرتے ہیں اور مٹھائی بٹنے کی نوبت آتی ہے تو سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، ادھر چھوڑ دیجئے بچوں کو، اور جو حضرات ہیں وہ ادھر بیٹھ جائیے اور بالکل بچوں کو تھوڑی دیر سنبھال کر کے رکھیے۔ اچھا، آپ حضرات سے میں ایک وعدہ لیتا ہوں، آپ نے وعدہ کر دیا تو میرا دل خوش ہوگا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت بھی، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ پر اترے گی، اللہ کی رحمت برسے گی۔ اچھا، یہ بتائیے آپ حضرات کہ کچھ بول کر دعا کر دوں یا کچھ دیر بول دوں؟ اچھا، ماشاءاللہ۔
تو کتنے لوگ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ارے بھائی میں یہاں ہوں، اوہو میرا دل مدینے میں ہے۔ ایک جگہ کیا ہوا کہ ایک مولانا صاحب آئے اور انہوں نے تقریر کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ دیکھیں میں آج اس لیے اسے بات کر رہا ہوں کہ 4 فروری سے لے کر کے اور آج 6 مارچ تک اللہ کا فضل ہے کہ رات بھر الو کی طرح جاگتا رہتا ہوں، بولتا رہتا ہوں بس، اور اللہ کا فضل ہے کہ حضرت قاری صاحب اور حضرت مولانا مسعود صاحب، بلکہ یوں کہیے کہ آپ تمام حضرات کی نیک توجہ کی وجہ سے میں یہاں حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اب پردے میں خواتین کہیں گی کہ یہ مولانا صاحب جو ہے یہ دل بدلو مولی صاحب ہے، یہ بڑے لوگوں کو دعا دیتے ہیں اور عورتیں پردے میں ہیں ان کے لیے کوئی دعا نہیں۔ یاد رکھیے خواتین اسلام میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام ماں اور بہنوں کے جائز اور نیک تمناؤں کو پوری فرمائے۔ تو ایک جگہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، قل هو اللہ احد، اللہ اللہ، دیکھیے آپ بولیے گا تو میں بولوں گا، اللہ ایک ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ اللہ ایک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو صاحب پور کمال جیسے لوگ ہوں گے وہاں تو انہوں نے کہا کہ ہاں بات سمجھ میں آ گئی۔ تو مولانا صاحب نے کہا میرے بھائیوں آج عمل کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعا کر لو۔ اب لوگ پورا سوچنے لگا کہ یہ لائٹ فائٹ ڈیکوریشن، یہ سجاوٹ، یہ گلدستہ اور یہ اتنے بڑے بڑے علماء اور اتنی بڑی شہرت کے مالک آدمی آپ تشریف لائے اور یہ مولانا صاحب 1 منٹ میں ان کی بات ختم ہو گئی، دعا کر دیے۔ اے صاحب پور کمال والو دیکھو مشورہ کرو۔ تمام نوجوانوں کو یکجا اور اکٹھا کیا اور کہا اس بار مولی صاحب کو بلاؤ، انہی کو بلاؤ، لیکن اس بار سب میٹنگ کر لو، اگر وہ پھر وہی بات کہیں کہ بات سمجھ میں آئی تو ہم لوگ سب بائیکاٹ کر دیں گے، نہیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مولانا صاحب کو دعوت دو، حضرت جی صاحب پور کمال سے بول رہا ہوں تشریف لائیے جو پچھلے مہینہ آئے تھے۔ مولانا صاحب پھر آئے تقریر کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتائیے، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب لوگ کہا اوہو پھر وہی بات، پھر وہی بات، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اس نے اتنے بڑے آسمان کو پیدا کیا۔ اے میرے بھائیو تقریر سمجھ میں آئی؟ تو سب نے کہا نہیں مولی صاحب سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا کہا؟ سمجھ میں نہیں آئی۔ مولانا صاحب نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، جب یہ 2 منٹ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو 2 گھنٹے کی بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی، دعا کر لو۔ اب سب کہا کہ بھائی پہلے ٹھیک تھا، بھائی پہلے ٹھیک تھا۔ دیکھو جو جہیز والا ہوتا ہے نا وہ بہت ہر بھر سر، کبھی ساس کبھی سسر، یہی سب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ بھائی تقریر سمجھ میں آئی؟ کہا نہیں سمجھ میں آئی۔ کہا 2 منٹ کی تقریر سمجھ میں نہیں آئی تو دعا کر لو، دعا کر دی۔ اب صبح میں پورے چوک چوراہے پر ہنگامہ شروع، اتنا خرچہ کیے، یہ لگایا وہ لگایا، فلاں مولانا نے کہا ان کو بلاؤ ان کو بلاؤ، یہ تو پھر مولی صاحب چونا لگا کے چلا گیا۔ تو کہا اس میں ایک بڑے بوڑھے صاحب تھے، بزرگ آدمی، بوڑھے آدمی، اس نے کہا کہ اس میں گھبرانے کی بات ہے، 2 مرتبہ ہو گیا، تلیا کا 3 بار، پھر 1 مرتبہ بلا لو 1 مرتبہ، ہے کہ نہیں؟ کہا حضرت، کہا جی صاحب پور کمال سے بول رہا ہوں۔ حضرت بھی کہا واہ پھنسا اچھا ملا، آئیے نا حضرت یہاں پھر جلسہ ہے۔
کہا ٹھیک ہے۔ اس بار سب نے کہا ارے مولانا صاحب ٹائم دے دیے، لیکن دیکھو سب کو یہ کہنا ہے آدھا ادھر ہو جاؤ آدھا ادھر ہو جاؤ۔ ادھر والا کہیں گے سمجھ میں بات آ گئی، اور ادھر والا کہہ دینا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب مولوی صاحب پھنسا۔ مولانا صاحب آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مجمع میں کہا ہاں اس مرتبہ ٹاپک کچھ چینج ہوا، بڑھا۔ اے لوگو تم یاد رکھو اللہ نے اتنے بڑے سنسار کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، چاند سورج ستارے کو پیدا کیا، اور یہ سب صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے رکھا بغیر کسی کھوٹے کھمبے کا۔ لوگ نے کہا ہاں اب تقریر لمبی ہو رہی، بس مولانا صاحب نے کہا کہ اے بھائیو تقریر سمجھ میں آئی؟ تو آدھا لوگوں نے کہا کہ جی آ گئی، ادھر والا کہا کہ نہیں ادھر کسی کو نہیں آئی۔ اب مولوی صاحب پھنسا چکر میں۔ اب ایک آدمی کا سالہ پھنسا مولوی صاحب، تو مولوی صاحب بھی کبھی کبھی کسی کا سالہ ہوتا ہے، کہا پھنسا مولوی صاحب، ہے نا۔ اور آج کے دور میں کیا ہے، لوگ کہتے ہیں ہو بہت دن سے مولوی صاحب رہ گیا، اب اس کی آنکھ پہ چربی چڑھ گئی، اس کو بھی گیٹ اٹ کرو، جلدی نکالو یہاں سے، ہے نا۔ تو مولانا صاحب نے کہا، سوچنے لگ گئے 2-4 منٹ، تو مجمع میں لوگوں نے کہا پھنسا مولوی صاحب۔ اللہ نے بات دماغ میں ڈال، کہا اے میرے بھائیو کس کو بات سمجھ میں آ گئی؟ سب نے کہا مجھ کو سمجھ میں آ گئی۔ ادھر والوں نے کہا جس کو سمجھ میں نہیں آئی وہ ہاتھ اٹھا دو۔ ادھر والوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ کہا اللہ کا فضل ہے کہ کم سے کم کچھ لوگوں کو سمجھ میں تو آئی ہے، جس کو سمجھ میں آئی ہے نہیں سمجھنے والے کو سمجھا دینا۔ میں دعا کرتا ہوں چلتا ہوں، دعا کرنا۔ دیکھا بڑا تیز مولوی صاحب تھا۔ تو اے میرے بھائیو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تو صاحب پور کمال والے ہیں، ہم کو کوئی ایک آدمی کھڑے ہو کے بتلا دے صاحب پور کمال کا مطلب کیا ہے، 100 روپیہ نگد انعام دے دوں گا۔ اور اگر کوئی نہیں بتائے گا تو میں بتاؤں گا، اور آپ سے ایک چیز مانگوں گا، بہت سستی چیز، بہت سستی چیز، اللہ کی قسم اتنی سستی چیز کہ 11ویں پارے میں اس کا تذکرہ بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جان و مال کو خرید رکھا ہے، اس کے کس کے بدلے میں؟ کوئی بتائے گا؟ ارے جنت کے بدلے میں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، قرآن مجید کے 11ویں پارے میں۔ بتائیں گے کوئی صاحب؟ بتائیے، اسٹیج پر والے نہیں تو 100 روپیہ جیب سے لگ جائے گا۔ بتائیے آپ حضرات، آپ بتائیں یا میں بتا دوں؟ ہم بتا دیں۔ اچھا جن کا نام کمال ہوگا تو کمال ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے۔ کمال بہترین کرتب دکھانے والا، بہترین کرشمہ ساز، ہے نا، اپنے آپ میں فضل والا، انعام والا، اچھا، یہی نہ ہوتا کمال کا مطلب، جوہر دکھانے والا، یہ ہوا کمال۔ صاحب کا مطلب عزت والا، عظمت والا، اچھے نام سے پکارے جانے والا، یہی ہوا صاحب۔ ایک طرف کمال ہو گیا۔ یہ پور کیا ہے؟ پے اور وا اور رے سے مل کر کے۔ آواز جا رہی ہے؟ ارے آواز جا رہی ہے تو مجھ کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ سو تو نہیں رہے ہیں۔ بالکل یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ وفاداری کا ثبوت دیجئے اور آپ بتائیے ہاتھ اٹھا کر کہ ہم لوگ نہیں سو رہے ہیں۔ اتنا لیٹ سے کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ ہاں، پور کا مطلب، پور کا پہلا حرف کیا ہے؟ پہلا حرف کیا ہے؟ پے ہے۔ پے کا مطلب پرہیزگار، پے کا مطلب پرہیزگار۔ اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ واو کا مطلب وفادار، ہے نا۔ اب آپ حضرات بے وفا ہیں یا وفادار ہیں؟ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو نبی کے وفادار ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھائیں، اور پھر ان کا تھرمامیٹر لگا کر بھی امتحان بھی ہوگا ابھی جی۔ اور رے کا مطلب ہوتا ہے روادار، پے سے پرہیزگار، واو سے وفادار، اور رے کا مطلب روادار۔ یا ابھی رات کا وقت ہے تو یوں کہیے کہ رات میں
پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی کو وفاداری کے ساتھ نبھانے والا، یہ ہے صاحب پور کمال۔ یاد رہے گا؟ ہاں یاد رہے گا؟ اے میرے بھائیو، 2 گھنٹے کے بعد میری مشین گرم ہوتی ہے۔ اب آپ حضرات فیصلہ کریں، ابھی تو میری بات شروع بھی نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ الرحمن نماز فجر ہم لوگ پڑھیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں تک میں بات کروں گا، نماز فجر پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں فجر تک بات نہیں کروں گا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں وہاں تک بولوں گا۔ ہاں میرے بھائیوں، کچھ باتیں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ کچھ باتیں تلخ ہوگی، کچھ باتیں ڈائیبٹیز پیشنٹ والوں کے لیے ہوگی، یعنی کریلے کی بات ہوگی، نیم کی بات ہوگی، اور کچھ باتیں چاشنی والی ہوگی۔ تو کبھی کبھی آدمی کو کریلا بھی نگلنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یقین مانیے حق بات کو حلق کے اندر اتارنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس نسبت سے میں پہلے ہی بول دے رہا ہوں، کچھ باتیں جو ہوگی وہ بالکل اچھا لگے گا، اور کچھ باتیں ایسی ہوگی جو ذرا سا اگر پریشانی کے ساتھ ہو جائے تو اس کو حلق کے اندر اتارنے کی کوشش کیجئے گا، اور اگر آپ کو تکلیف ہو جائے تو اللہ کا فضل ہے کہ حق بات بولنے کے بعد، سننے کے بعد کم سے کم تکلیف تو ہو رہی ہے آپ مجھ کو دوبارہ بلائیے نہ بلائیے اس کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میں تو کچھ بات بولوں گا۔ بہترین ڈاکٹر وہ نہیں ہے جو اپینڈکس کا علاج کرنے کے بعد چھری اور تولیہ پیٹ میں چھوڑ کر کے سل دے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ بہترین ڈاکٹر وہ ہے جو ایک ایک پتھر کو، پتھریلی چیزوں کو نکال کر کے اور مائکروسکوپ سے دیکھ کر کے کمپیوٹر پر دیکھے کہ ذرہ برابر بھی ذرات نہیں ہے، اس کے بعد تب وہ سل دے اور اس کے بعد رپورٹ تیار کر کے آپ کو سنتشٹی، تشفی بخش باتیں کہہ دے کہ ہاں آپ جائیے یہ دوائی کھائیے، وہ بہترین ڈاکٹر۔ جی میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کچھ باتیں سمجھنے کی ہے اور کچھ باتیں پوٹریوں سے باندھنے کی ہے۔ ہمارے استقبال میں پہلی فائرنگ ہو گئی ہے۔ جی اب آپ حضرات کتنا استقبال کریں گے؟ وہ تو ابو جہل تھا جس سے حضور نے کہا تھا کہ ابو جہل تم یہ کہتے ہو کہ مجھے بتاؤ کہ محمد الرسول، میں بتاؤں کہ محمد کون ہے، یا تمہارے مٹھی میں کیا ہے وہ بتائے کہ محمد کیا ہے۔ اب ابو جہل کی سٹپٹاہٹ شروع ہو گئی ہے نا، اور اندر سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ جس سے بات کر رہے ہو یہ محمد الرسول اللہ ہے، تو گواہی وہاں سے ملتی ہے۔ بہرحال آپ حضرات بڑے غیور حضرات ہیں، حمیت و بیداری کے ساتھ، دینی ایمانی جذبے کے ساتھ اتنے کم وقت میں اتنا بڑا بہترین پروگرام سجانا اور دکھانا، اور اس کرتب اور اس کمال کا کوئی مالک ہے تو وہ حقیقی بات اس کمال کا رہنے والا آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو، اتنا بڑا بہترین سجانے کو، اور میں مائک والے بھائی کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا مائک بنا دیا ہے، اتنا اچھا کہ آواز بھی نہیں کھینچ رہی ہے، اور فجر تک انشاءاللہ الرحمن اس سے پہلے بات بھی ہو جائے گی۔ بہرحال کتنے لوگ ایسے ہیں جس کو نبی سے محبت ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دو۔ ماشاءاللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جس کو ماں باپ سے محبت ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دو۔ سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کیجئے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی بیوی سے محبت ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دو۔ بیوی سے محبت نہیں ہے گنہگار ہو جاؤ گے، گنہگار۔ نبی نے فرمایا ہے، ایک شخص دیہات کا رہنے والا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے علاقے میں تعلیم کا بندوبست نظام ہے؟
کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. نبی نے ان کے نبض کو پکڑ لیا اور اس قبیلے کو پرکھ لیا, اس علاقے کو سمجھ لیا, اس محلے کو سمجھ لیا, اور اللہ کے نبی نے تعلیم کی اہمیت پر اجاگر کرتے ہوئے, روشنی ڈالتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آپ نے اس علاقے کے لوگوں کو سمجھا, آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ تعلیم کا بندوبست کرو, تم میں بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مزاج کا بڑا گرم دل انسان ہوں, مجھے غصہ بہت جلد آتا ہے, یہاں تک کہ میری زندگی کے کارنامے سے کبھی کبھی میں تماچا رسید کر دیتا ہوں منا منی کے امی پر, یعنی بیوی پر میں تماچا مار دیتا ہوں. اللہ کے نبی نگاہ نبوت بھانپ لیا. آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ رحم, نرم اور حسن سلوک بہترین انداز سے پیش آئے. اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی لیے ہوئی ہے, اور میں اپنے تمام ازواج مطہرات کے ساتھ بہترین انداز سے پیش آتا ہوں. اے لوگو تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین برتاؤ, بہترین معاملہ سے پیش آؤ. لہذا بیویوں کے ساتھ آج کا یہ پروگرام وہی ہے, تعمیر مسجد, تعاون مسجد, حمیت مسجد, عظمت مسجد, فضیلت مسجد اور اصلاح معاشرہ. بیوی سے بھی محبت کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں لوگ ساس آئے گی ساس, مولوی صاحب ایسی تعویذ دے دیجئے, ایسی تعویذ کہ ہماری بہو جو ہے میرے قبضے میں رہے, میرے قبضے میں. بڑھیا سے پہلے تمہاری پوتا ہوا ہے پہلے پہنچ جاتی. مولوی صاحب ایسا تعویذ دیجئے نا کہ ہماری ساس بڑبڑانا بند کر دے. ساس سے پہلے تو بہو پہنچ جاتی ہے. اب لوگ تعویذ کا بھی 20-20 میچ ہوتا ہے, اب کس کا اثر کرے گا بتاؤ. اے میرے بھائیوں یاد رکھو, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گھر وہی جنت بن سکتا ہے جب انسانوں کے اندر رواداری, جب انسانوں کے اندر محبت, جب انسانوں کے اندر ایک دوسروں کا اخلاق, کردار, محبت اور ایک آپس میں مودت, انست, انسیت, الفت, اخلاص, خلوص و وفا, پریم کا مادہ پایا جائے, تب وہ گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے. اور جس گھر کے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی ہے وہ گھر جہنم بن جاتا ہے, جہنم بن جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ بھی محبت سے پیش آؤ, اپنی بیوی کے ساتھ بھی انسیت کے ساتھ پیش آؤ, اس کے ساتھ بھی نرم دل کا معاملہ کرو. ایسے موقع پر ایک بات اور یاد رکھیے, کبھی کبھی ساس کہتی مولانا صاحب جب سے میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے تب سے میرا بیٹا میرے ہاتھ سے باہر ہے, میری بات نہیں مانتا, جو کماتا ہے سب بیوی کو دیتا ہے. یہ تو غلط ہے. لیکن بیوی کا خیال رکھنا یہ انسانیت نوازی کا درس ہے, یہ محمد الرسول اللہ کا پیغام ہے کہ اب انسانی ہمدردی اور توالد اور تناسل کا سلسلہ جو آگے بڑھ رہا ہے اور جو رشتہ ازدواجی زندگی میں ایک محبت کا اضافہ ہوا ہے, زندگی میں جو مودت کا, ملاوٹ کا معاملہ آیا ہے, اب ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. آپ بیوی کا بھی خیال رکھیے, آپ بچوں کا بھی خیال رکھیے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ کی عظمت و کردار پر داغدار دھبے نہ لگائیے, بلکہ ان کے اخلاق, ان کے کردار, ان کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے بحیثیت اولاد ہونے کے زندگی کے ہر موڑ پر ہر ممکن حتی الامکان اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اپنے ماں باپ کا بھی بھرپور خیال رکھنا چاہیے. یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یاد رہے گا؟ ارے یاد رہے گا؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے یاد رہے گا؟ جی میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, یہ ایسے ہی بہترین گھر بنانے کے لیے, ابھی میری تقریر نہیں شروع ہے, یاد رکھیے, ابھی تو میں بات کر رہا ہوں آپ سے. ایسے ہی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یوں بھی سماجی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے
بہترین گھر وہی بنے گا جہاں ایک ساس اگر ہے تو وہ اپنی بہو کو بہو تسلیم نہ کرے تو پھر کیا تسلیم کرے بتائیے؟ بڑا تجربہ کار ہے 5 سال کا بچہ، بیٹی تسلیم کرے، اور اس بیٹی جو بہو ہے رشتے کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، وہ بیٹی اپنی اس ساس کو اپنی ماں تسلیم کرے، تب گھر جنت بنے گا۔ لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہے، ایک باپ کا 4 گو بہو جانتے نا، بہو پتو، یہی نا ہے۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہمارے دیہات میں لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب عہدہ بادی ہے نا، عہدہ بادی ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بہرحال ایک زبان ہے۔ اب 4 بہو ہے، یہ جو 3 بہو رنگ پکڑتی ہے پہلے والی بہو سے، اگر وہ صبح میں 8 بجے سو کر اٹھتی ہے تو دوسری بہو وہ بھی 8:15 بجے اٹھتی ہے۔ کیوں؟ وہ میں آگے بتاتا ہوں۔ تیسری بہو جو ہوتی ہے وہ بھی دیکھتی ہے کہ منجلی بھابی جو ہے وہ 8:15 میں اٹھتی ہے، لہذا یہ اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیتی ہے، 9 بجے اٹھتی ہے۔ اور چوتھے والی تو مت پوچھئے، وہ 20 بالکل 10 بجے، عشر مبشرہ 10 صحابی جس کو نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، وہ بھی اپنے مائکے والی گھڑی دیکھ کر کے، جو ابا نے دیا ہے، ابا نے، وہ 10 بجے والی گھڑی دیکھ کر کے اٹھتی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر 6 بجے اگر چھوٹی بہو اٹھ گئی کسی ضرورت اور حاجت سے، یا نئی بہو ہے، چھوٹی بہو ہے، تو گیٹ کا پردہ کھول کر دیکھی، اوہ برکی بھابی سو رہی ہے، یہ بھی آ کے سو جائے گی، کہیں جھاڑو نہ دینا پڑ جائے۔ اس ساس نے جو رات میں دکچی اٹھا کر کے رکھ دی ہے ٹیوبل کے پاس، چاپا کل کے پاس آنگن میں، جہاں پر پوری رات بلیا، سانپ، چھچھندر، کتا سب منہ ڈالتے رہا ہے، اب اس کو دھونے کی نوبت آ جائے۔ ایک بیچ میں یاد رکھیے حکمت کی بات، یہ جو ہم لوگ کھا پی کر کے رات میں، مرد حضرات بھی اور عورت بھی، ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں، رات میں جو کھا پی کر کے ہم برتن یوں ہی رکھ دیتے ہیں چکن میں نا، ارے بھائی ہم کو نہیں بجھنا آتا، کچن میں، یہ انگلیش کا ورڈ ہوگا، ہاں یہ کچن میں، یہ چکن کھایا کچن میں رکھ دیا، اور اس کے بعد پوری رات بلی، چھچھندر، چوہا، اور اگر گیٹ کا صدر دروازہ نہ ہو تو ڈی او جی صاحب بھی آتے ہیں جی، وہ بھی منہ ڈالتا ہے۔ اور اس کے بعد آج کل کی بہو بھی کم نہیں، اس کو کیا معلوم کہ رات میں پلیٹ میں سانپ چھچھندر کون آیا نہیں آیا، کون دیکھنے کے لیے گیا، وہ بھی اونے پونے دھویا رکھ دیا کہ ہم تمہارے باپ کو ٹھیکیداری لیے گے، بڑھیا ہم ہی سے دھلوا ہوگی، لو رکھو۔ یہی ہوا عہدہ بادی، ایک دوسروں کا پرتی دیکھنا اپنا، یہ صورتحال ہے۔ اب پلیٹ میں کتا منہ دے دیا کہ سانپ چھچھندر منہ دے دیا، اس کا بھی خیال نہیں رہتا۔ اسی پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، اسٹیج پہ علماء حضرات بھی بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ ایک مسجد کے سامنے میں ایک گھر تھا، اس گھر میں، گھر ہی ہے تو آدمی ہے، تو اس مسجد میں ایک امام صاحب 5 سال سے امامت کر رہے تھے۔ کتنے سال سے؟ ارے بولو نا بھائی، 5 سال سے۔ میں اپنے مطلب کی طرف آؤں گا جب ذرا سا آدھا گھنٹہ ہو جائے گا، تب 6 منٹ باقی، آدھا گھنٹہ مجھے پتا بھی نہیں چل رہا، اتنی جلدی برکت ہو جاتی ہے۔ بہرحال نیند تو نہیں آ رہی ہے جی، ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ نیند آ رہی ہے۔ قسمت کا مارا آدمی، کہاں ہو؟ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے۔ اے میرے بھائیوں، ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا بچہ کو ایک ماں نے بچے کو بھیجا، بوا نونو جاؤ اس کٹورے میں جو کھیر بنا ہے نا، یہ کھیر جا کر کے امام صاحب کو دے دو۔ 12 بجے رات میں امام صاحب، اب امام صاحب سو کر کے اٹھے، 12 بجے رات میں کیا بات ہے، کس کو بھوت دھر لیا رے، ہے نا، یہ جنات ہے، یہ جنات کا بچہ ہے، کون ہے؟ کون ہے؟ امام صاحب ہاں میں گیٹ کھولیے نا۔ اماموں صاحب گیٹ کھولے کہیں سوٹ نہ کر دے، کون آیا ہے؟ جنات کا بچہ تو نہیں ہے۔ ارے کھڑکی سے پوچھ رہے کون ہے رے؟ امام صاحب، اچھا تو ہے، جانتا تھا امام صاحب بیچارہ کہ یہ سامنے والا گھر کا بچہ ہے۔ کہا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا امام صاحب امی نے کھیر بنا کر کے دی ہے، کھیر جانتے ہیں نا، جس میں خوب نمک ومک ڈال دیا جاتا ہے، وہی، ہاں کھیر ہے نا۔ تو کہا کہ امی نے کھیر بنا کر کے دی ہیں۔ اب امام صاحب کٹورا پکڑ کر کے سوچنے لگے، رے بوا 5 سال سے ہم امامت کر رہے ہیں،
तुम्हारी माँ ने खीर बना करके भेजवाई है। मैं तो कभी कभी खबर भेजवाता था कि जा कहो एक मेहमान आए जुम्मा के दिन जरा सा खाना बढ़ा दो, तो माँ तुम्हारी घर से खबर आती थी तुम्हारी अम्मी का कि आज खाना नहीं बना, या खाना खत्म हो गया, या आज खाना नहीं है, या आज हम मैके जा रहे हैं, आज वलीमे में जा रहे हैं, आज दूसरे जगह दावत में जा रहे हैं। ये भी पहले परदेश में ये सब होता था, बड़े बड़े शहरों में, अब देहात में भी ये सब होने लगा। हाँ चाचा सही कह रहे हैं, होता कि नहीं होता। अब यहाँ भी अगर इमाम साहब का दावत जाएगा ना, मौलवी साहब का दावत आज, अरे इतना जल्दी जल्दी महीनों ने लगलो चल ली रे, नहीं होता है? होता कि नहीं होता? इसका मतलब तुम्हारे यहाँ होता है, कहना चाहिए नहीं होता है। अरे होता है, कहो नहीं होता है, नहीं होता है। दिन की मजलिस में बैठ करके झूठ बोल रहा, कहता नहीं होता है। अब देखो ऐ मेरे भाइयों, हाँ अब देखो महीने में एक मर्तबा खाने की नौबत आती है, मैं फिर जाऊंगा वहीं खीर पर, याद रहेगा ना? हाँ फिर खीर खिलाने ले जाऊंगा अभी। महीने में एक मर्तबा दावत आती है। अब तो इतना जल्दी जल्दी वक्त गुजर रहा है, एक जुमा पड़ा नहीं कि फिर दूसरा जुमा आने वाला है, फिर तीसरा जुमा। अभी एक रमजान का कपड़ा पुराना नहीं हुआ, वैसे रखा हुआ है कि फिर दूसरा रमजान आने वाला शुरू है। इतने तेज रफ्त हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत की जहां बेशुमार निशानियां हैं, उसमें एक निशानी ये भी है कि दिन साल महीने के तरह और महीने हफ्ते के तरह, हफ्ते दिन के तरह, दिन घंटे और मिनट सेकंड के तरह गुजर जाएगा। होता है कि नहीं होता है? सुबह में किसान खेत में कमठौनी करने के लिए जाता है, मालिक कहता हो चचा अभी इतने घास गरलू है ना, 600 रुपया बन जाएगा, 400 रुपया आपका बन गया, 500 रुपया बन गया है। अब 5 आप हजरात को नींद तो नहीं आ रही है? जरा हाथ उठाकर बताएं कि नींद आ रही है। ऐ मेरे भाइयों, बस मैं इतना 3-3 4-4 धक्का दिया फिर भी नहीं समझ पाते हैं। जरा हाथ उठाकर बताएं कि नींद नहीं आ रही है। अब उठा नहीं, मैं तो दरमियान में जगा रहा हूं आपको मेरे भाई। तो मस्जिदों की कद्र, मस्जिदों की अजमत, इसी दरमियान जो ये वाक़िया बतलाया गया है, हकीकत में ये एक लतीफ़ा था, लेकिन इस लतीफ़े के अंदर एक इबरत है, एक सबक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैं खाया, अच्छा ये बतलाइए कि अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो ये बतलाइए कि मेहमान जो आता है वो अपना रिज्क लेकर के आता है। आपको एक वाकया बता दूं, मर्द समझे या ना समझे, औरतें अगर समझ ली तो बेड़ा पार है। हाँ, औरतें अगर सुन रही हैं पर्दे में तो सुनो। एक मेहमान बाहर से आया, और जब मेहमान बाहर से आया तो मेहमान के आने से पहले दोनों मियाँ बीवी में अनबन हो गया। अनबन समझते हैं ना? अरे जनगण मन, हाँ 17 किलो की मुंडी लटका लेती, जाइए मैं खाना नहीं बनाऊंगी। कहा कि मैडम एक मेहमान आया है, कहा कोई भी आया जाइए खाना नहीं बनाऊंगी जाइए। कहा मत बनाओ, ठीक है, ले जाते हैं होटल, पचवीर के होटल में ले जाते हैं। कहा कहाँ ले जाइए, ऐसे मेहमान से हमको कोई मतलब नहीं। कहा कि ठीक है कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे अब्बू आए थे। अब्बू आए? बोलाइए बोलाइए, देखा आपने, अब्बू आए, उसको पचवीर के जाकर टिकिया खिलाए। नहीं 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 यही खिलाइए। अभी तो तुम जो आने कहानी से काम चला रही थी, अब नानी बन गई हो फौरन, अब्बू आए। ए जी आपने बताया भी नहीं कि अब्बू आए हैं। क्या बताऊं, अब जो अनबन हुआ था ना वो अनबन खत्म हो गया। लेकिन एक मर्तबा क्या हुआ कि एक मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई, और जब लड़ाई होगी इत्तेफाक से एक आलिम दीन आ गया। याद रखना, हर जुमा इमाम साहब पढ़ते हैं खुतबा में, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमा। उलमा अंबिया के वारिसीन होते हैं, यानी जब बाप मरता है तो बेटा बपुतगर हो जाता है कि बाप का तिजोरी हमको। ये नाइबीन रसूल हैं। फरमाया ये तो खुतबा पढ़ा जाता है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया उलमा दीनार और दिरहम छोड़ करके नहीं मरते, ये तो फकीर होते हैं। तो नबी ने पहले फरमा दिया फकीर होते हैं, लेकिन ये दुनिया के फकीर जरूर होते हैं, लेकिन आखिरत में याद रखो, ये जुमला नोट कर लो, मरने के बाद भी आलिम साहब जो हैं, इमाम साहब, मौलाना साहब, ये जन्नत में भी इनसे मसला पूछने की नौबत आएगी। दुनिया में पूछो या ना पूछो, दुनिया में फेसबुक खोलोगे, बच्चा पैदा हुआ, मुन्ना पैदा हुआ, मौली साहब से पूछेंगे तो कहीं छठियारा में बुलाना ना पड़ जाए, बस व्हाट्सएप खोला, गूगल, ये गूगल
گوگل لڑکی کا نام، بس آ جاتا ہے لڑکی کا نام. اے گوگل لڑکا کا نام، آ جاتا ہے لڑکا کا نام. اچھا آیان مانے، ہاں آیان مانے. حارث مانے، آ گیا حارث. کبھی کبھی اب تو زمانہ ترقی کا. اے گوگل فرعون کے مانے، اب بیٹا کا نام رکھ دیا فرعون. کیوں رے فرعون کیوں رکھا؟ مولانا صاحب قرآن میں نام ہے فرعون، تراویح میں پڑھا گیا تھا. آج فجر میں مولوی صاحب پڑھ رہے تھے وَفِرْعَوْنَ ثَمُودَ، یہ آیت پڑھ رہے تھے تو ہم کو اچھا لگا. فرعون بہت پیارا پیارا نام تھا. پیارا تو نام ہے یہ ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا فرعون کون تھا. اچھا اب ایک انسان نے اپنی بچی کا نام حامیہ رکھ دیا، جہنم کا ٹکڑا گڈھا نار حامیہ. مولوی صاحب قرآن میں نام حامیہ. تو ایک ٹائم کا کھانا کھلانے کے چکر میں اپنا بچہ بچی کا نام فیس بک سے فرعون، جہنم کا ٹکڑا، آگ، گھوڑا گدھا سب نام رکھ دیا. کیونکہ قرآن میں یاد رکھو یہی تو قرآن کی حکمت ہے. آپ مجمع میں بیٹھے بیٹھے فرعون کہتے رہو، اللہ کی قسم ایک نیکی نہیں ملے گی. لیکن قرآن پڑھو گے اور قرآن پڑھتے پڑھتے اگر جملہ فرعون کا آ گیا، لفظ فرعون 5 حرف ہے، یقین مانو ایک حرف پر 10 نیکی تو 5 حرف پر 50 نیکی. علماء بیٹھے ہوئے قرآن جب پڑھو گے تو قارون کا نام لو گے، قارون میں 5 حرف ہے. اب بتلاؤ قارون پڑھو گے 50 نیکی، لیکن بیٹھ کر کے پوری رات 2 بجے وظیفہ کرتے رہو قارون 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 قارون، ایک نیکی بھی نہیں ملے گی. ارے ملے گی؟ نہیں ملے گی. یہی تو قرآن کی نسبت ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں بچیوں کا نام رکھ دو فیس بک سے. علماء سے پوچھو، علماء سے پوچھو تو پتا چلے گا کہ جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے. اے میرے بھائیوں، بہرحال درمیان میں اتنی بات ہو گئی تو بات کہاں سے چلی تھی کہ ایک عالم صاحب آئے، میاں بی بی میں انبن ہو گیا. تو مولانا یہ شوہر نے کہا کہ بیگم ایک مہمان آئے ہیں، ایک مولانا صاحب آئے ہیں، بیگم کھانا بنا دو. کہا میں کھانا انہیں نہیں بناؤں گی. اب بیچارہ سمجھ گیا کہ عزت کی بات ہے تو وہ بیچارہ گیا بغل میں پڑوس میں، اور پڑوس کی اپنے رشتہ دار کی عورت سے کہتے ہیں کہ بہن ایک مہمان آیا ہے، جا کر کے کھانا بنا دو. کہا ٹھیک ہے بھیا کوئی بات نہیں ہے، میں آ رہی ہوں کھانا بنا دوں گی. عورت کے اندر ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے، عورتوں کے اندر جب کبھی اجتماع ہوگا تو آزما لیجئے گا. باجی 1 کلو آٹا جماعت والا ہے، کھانا بنے گا. 1 کلو آٹا روٹی بن جائے گی. خبر بھیجواتی ہے 1 کلو اور کہو تو 1 کلو اور دے دیں گے. عورتوں کے اندر جذبہ ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے کبھی محلے میں اجتماع ہوا ہے، بڑی مسجد چھوٹی مسجد میں کبھی تو دیکھیے گا، چلو جماعت میں مشورہ ہوتا ہے کہ گوشت ایک جگہ بن جائے گا اور روٹی جو ہے 1 کلو اس گھر میں، منان چا کے یہاں، دیان چا کے یہاں، اسلم کے یہاں، اکرم کے یہاں، حسنین کے یہاں، اسجد کے یہاں، فلانا بوا کے یہاں، فلانا دادی کے یہاں. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ سب جگہ سے روٹی بن کر کے آ جاتی ہے. گھر سے مائیں کہتی ہیں کہ امام صاحب 1 کلو اور خواہش ہے، منجلی بھابھی کی خواہش ہے کہ ہماروں طرف سے 1 کلو. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بتلاؤ. گھر میں دقت ہے کھانے کے، لیکن مہمانوں کی مہمان نوازی سیکھنا ہے. اللہ کی قسم میری ماں بہنوں سے سیکھو، جذبہ ہے. لیکن قسمت کا مارا کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے. اب وہ عورت کہہ رہی جائیے مہمان آئے بغل بنوا لیجیے. وہ بیچارے عزت بچانے کے لیے کہ میرا اتنا قریبی عالم آیا ہے، ان کے کھانے کا بندوبست ہو، وہ گئے اور اس کے بعد کھانا لے کر کے جو ہے کہا کہ یہی کچن ہے جاؤ. اتنا درمیان میں اس کی بیوی ذرا سا غیرت جاگی کہ محلے کی عورت آئے گی تو کیا سمجھے گی. لیکن یہ شوہر تھا جس نے محلے کی عورت سے کہا کہ تمہاری بھابھی کی طبیعت خراب ہے، بہانہ کر دیا، اس کی عزت کو بچایا. یہ نہیں کہا کہ ہم دونوں میں جو ہے پھیٹم بازی ہو گیا، نہیں، انبن ہو گیا، نہیں. کہا کہ طبیعت خراب ہے، تم کھانا بنا دو. ادھر سے ایک بات آ رہی، ذرا خاموش ہو جاؤ میرے بھائی، ہے نا. ابھی تمہارا ہمیں استقبال کروں گا. شاہ رخ خان کا ایک فلم آیا، کیا نام ہے؟ پھر سے بولو، غلط بول لو، ایک دم کنفرم بولو. 2023 کا سپر ہٹ فلم، سچ بتاؤ. پٹھان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام بتاؤ. ہائے رے شیطان، یہی تو ہے پٹھان. ہاں یہی تو میں سننا چاہ رہا تھا. بتلاؤں گا، ابھی بتلاتا ہوں. اب بتلاؤ میرے بھائی. تو اب یہ بیوی اٹھی، عبرت ہے، سبق ہے امت کی ماں بہنوں کے لیے. سنو، سبق عبرت ہے. اس کی غیرت برداشت کہاں کرتی، فوراً اٹھی.
اور پڑوس کی عورت کے آنے سے پہلے پہلے کچن چلی گئی. جب کچن میں جاتی ہے تو دوڑتی ہوئی چیخ نکالتی ہوئے کچن سے نکلتی ہے, زار و قطار روتی ہے دھارے مار مار کر کے. اس کا شوہر اندر آیا, دیکھا کہ یہ تو بڑی سخت دل کی قسائی عورت, یہ آج رو کیسے رہی ہے, یہ تو کتنے مرتبہ ہم جیسے شوہر کو رلا دیا اور یہ کیسے آج رو رہی ہے, کیا بات ہے؟ کہا کہ بتاؤ نا کیا بات ہے, کیا بات ہے, کچھ بات ہے؟ کہا نہیں آپ مجھے معاف کر دیں. کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں, آپ پہلے مجھ کو معاف کر دیں. کہا ارے بتاؤ نا, میں تجھ کو معاف کر دیا. بولا معاف کر دیے. کہا ہاں معاف کر. پہلے آپ اس عورت کو منع کر دیجئے کہ یہ نہیں آنے کے لیے, میں کھانا بنا, جتنا کہیں, ایک مہمان ہو کہ 1000 مہمان ہو, میں کھانا بنانے کے لیے تیار ہوں. کہا کہ بات کیا ہے یہ تو بتاؤ. کہا بات کچھ نہیں ہے, میں کھانا بنانے کے لیے. کہا نہیں, جب تک اب بتاؤ گی نہیں کھانا نہیں بنے. کہا کہ جب سننا چاہتے ہیں تو سنیے. جب آپ نے پڑوس کی عورت کو دعوت دی کہ آ کر کے کھانا بنا دو, میری غیرت نے اس کو گوارا نہیں کیا. میں عورت ہوتی ہے, اللہ کی قسم میرے بھائیوں نوجوانوں یاد رکھو, کبھی غصے میں آ کر کے ہم بیوی کو مار بیٹھتے ہیں, تماچا مار دیتے ہیں, گالی دے دیتے ہیں. بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جو لاٹھی ڈنٹا سب برداشت کر لیں گی لیکن اس کو گالی برداشت نہیں ہوتا. وہ ہاتھ جوڑ کر کے کہتی ہیں کہ میں اچھے فیملی سے بلونگ کرتی ہوں, تعلق رکھتی ہوں, خدا را مجھے چپل جوتا مار دو لیکن مجھے میری ماں باپ کے لگا کر کے گالی نہ دو. نہیں کہتی ہے؟ بتاؤ. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہے کہ تم ہم کو گالی دے دیتا, مارا کائر کو پھٹا نہیں کائے مارا رہے ہم کو, یہ تو اتنا چلے گا, اتنا تو چلے گا. لیکن بعض عورت اے منی کے اماں سمجھ جاؤ, دیکھ لو تم کو کھا جائیں. اصل باپ کے بیٹا ہے تو بتا, اصل باپ, بیوی بھی کہے گی اصل باپ کے بیٹا ہے تو بتا, تو کیا بتلائے گا ہم کو بتا. اب وہ کہے اصل باپ کے بیٹا ہے, یہ فوٹو کاپی, ارے بھی تو اوریجنل ہے بیٹا ہے. اب جب دونوں طرف سے اصل باپ نقل باپ ہوگا تو بتاؤ طلاق کی نوبت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے لوگو جب انبن ہو جائے, جب غصہ ہو جائے, جب تو میں ہو جائے آپس میں, تو ذرا سا پتلی گلی سے نکل لو, NH 31 پکڑ لو, سامنے رہو گے تو ذرا سا معاملہ خراب ہو جائے گا. یہ مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں. اگر وہ عورت یہ سمجھ گئی کہ مولانا مظہر صاحب نے کہا تھا کہ انبن ہو جائے تو چپکے سے پتلی گلی سے نکل جائے, تو پھر کہے گا یہ دیکھو حرام خور ہمارے گھر کی عزت نیلام کر دی, پردے سے باہر NH پر بھاگ گئی. تو میری ماں بہن ہے, تم اس وقت کیا کرو گی؟ تم اس وقت تمہارا شوہر خوب بولے اور تم ہلکا مسکرانا بھی نہیں, لیکن مسکرا دی تو خیر نہیں, مسکرانے سے غصہ اٹھ جاتا ہے. جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا, ایک مرتبہ استاد نے مارا زور سے, چوٹ نہیں لگی, چھڑی نیچے گر گئی, میں ہنس دیا. میں ہنسا کہ بدن کا پورے کھال بال نوچ لیا استاد نے. کہ ہنسا کیوں؟ ہنسنے سے بھی غصہ آتا ہے. لیکن اے میرے بھائیوں, ایک حکمت بتلایا حکیم الامت نے کہ جب مارے تو بالکل خاموش ہو جاؤ, ذرا سا نرم ہو جاؤ, ذرا سا بالکل خاموش. دونوں میں سے کوئی ایک. دنیا میں دیکھا آپ نے, ایک تار گرم کا جاتا ہے, ایک بغل سے ٹھنڈا تار جاتا ہے نا بغل سے, تو دیکھا آپ نے. تو کبھی شوہر غصہ آ جائے تو بیوی نرم ہو جائے, اور جب بیوی غصہ آئے تو شوہر نرم ہو جائے. ہم اپنی بیوی کو یہی سکھلائے ہوئے, دیکھو ہم بلڈ پریشر آدمی, کبھی غصہ آئیں گے تم چپ ہو جانا, ٹھیک ہے نا, بعد میں ہم نرمے ہو جاتے ہیں, ٹھیک نہیں. ایسے میں غصہ نہیں کرتا ہوں, اللہ کا شکر غصہ نہیں کرتا ہوں. ابھی تک ایک مکہ بھی میں نے اپنی بیوی کو نہیں مارا. کیسے ماریں گے, وہ بھی تو عالمہ ہے, اس کے بھی تو علم کی قدر ہے. بہرحال تو یہ ایک بیچ میں بات ہو گئی, ٹھیک نا. لیکن میاں بیوی کی لڑائی بھی بڑا عجب کی ہوتی ہے. حضور بھی کبھی کبھی ناراض ہوئے اور اما عائشہ بھی ناراض ہیں. آپ کو نہیں معلوم ہے, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ایک بات یاد رکھیے, حضور کا تمام عمل دنیا والوں کے لیے تھا, نمونہ تھا. حضور کا پرسنل عمل حضور کے لیے نہیں ہے, حضور کا عمل دنیا والوں کے لیے آئیڈیل ہے. قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے دنیا انسانیت, یاد رکھو پوری زندگی کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. محمد الرسول اللہ آئیڈیل بن کر کیا ہے, وہ واقعہ معلوم ہے نا. پھر میں جاؤں گا وہیں جہاں عورتیں زارو قطار رو رہی تھی دھارا مار مار کر, یاد رہے گا نا. تو نبی
اور نبی کی بیوی، دونوں میں محبت ہوئی، دونوں میں محبت ہوئی۔ حضرت امام صاحب کی نظر گھڑی پر جا رہی ہے، میری مجبوری ہے، نیند آئے چلے جائیے۔ امام صاحب کو جاگنا ہوتا ہے، فجر میں جاگنا ہوتا ہے، مجبوری ان کی ہوتی ہے۔ اگر وہ نہیں جاگیں گے یہی چیز تو ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ امام صاحب اذان دیے، کوئی نہیں آیا۔ دوسرے مرتبہ اذان دیے، ظہر میں عصر میں کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا۔ تو امام صاحب نے کیا کیا؟ امام صاحب نے ایک مرتبہ دے دیا 12 بجے اذان، بس سب آدمی دوڑ کر کے چلا، اے امام صاحب ٹائم ہولے ہو، اذان دے دے لو۔ بادشاہ وقت کو خبر ملی، آؤ ادھر۔ کہا کون چلا رہا تھا؟ بتاؤ۔ امام صاحب کو کوڑا لگا۔ امام صاحب نے کہا بادشاہ سلامت میری بات کو سن لیا جائے۔ کہا کیا بات ہے؟ تم نے آج بے وقت اذان کیوں دے دیا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت ظہر کی اذان دیتا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق، اور اس وقت کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا۔ عصر میں اذان دیا، کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا۔ آج میں نے بے وقت اذان دے دیا تو 10 کوڑا ہے۔ بے وقت اذان دینے کا 10 کوڑا بادشاہ کی طرف سے ہے، اور وقت پر اذان نہیں دے رہا ہوں تو بتلائیے کتنا کوڑا لگے گا۔ وقت پر اذان دے رہا ہوں، لوگ نماز کے لیے نہیں آ رہے، کتنا کوڑا لگے گا اس کو؟ اندازہ لگاؤ۔ یہی چیز تو ہوتا ہے، سب کی نظر ہوتی ہے۔ اچھا کبھی ہم لوگوں نے چائے کے ہوٹلوں پر تذکرہ کیا ہے اللہ اکبر آج امام صاحب نے جو اذان دیا دل خوش ہو گیا ہے؟ نہ، ہمیں نہیں لگتا کسی نے کہا ہوگا، شاید کبھی کہہ دے تو کہہ دے۔ لیکن اگر ایک دن اذان 5 بجے کے بجائے 5:20 میں اگر ہو جائے، چچا ہاں ہو آج اذان بہت لیٹ، ہاں 4 بجے سے ہم سنے رہی، کہاں اذان ہو لے؟ آج اذان امام صاحب لیٹ کر کے دیے ہیں۔ آج امام نے اگر آدھا گھنٹہ اذان لیٹ کر کے دے دیا تو نکتہ چینی ہو رہا ہے، چائے کے ہوٹلوں پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ امام نے آدھا گھنٹہ لیٹ کر کے اذان دیا ہے، اور کبھی امام صاحب وقت پر اذان دے دیتے ہیں۔ تو بتاؤ کبھی ہم نے ان کی تعریف کی ہے؟ یہی تو حال ہے کہ مکھی پورے جسم چھوڑ چھاڑ کر کے، خوشبو لگا لو 96، عطر مجموعہ لگا لو، جنت الفردوس لگا لو، ایک سے ایک جو ہے بہترین خوشبو لگا لو، بہترین وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پرفیوم مار لو، مکھی وہاں پر نہیں بیٹھے گی۔ مکھی پورے جسم چھوڑ کر کے وہاں پر بیٹھے گی جہاں پر زخم ہوگا، گھاؤ۔ یہی حال ہے کچھ لوگوں کا، جس کو دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی، قرآن و سنت کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کچھ تذکرہ نہیں، سارے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہوئے، ساری خوبیوں کو جو ہے پردہ ڈال کر کے ایک عیب اگر نظر آ گیا تو عزت کا فالودہ نکال دیتے ہیں امام اور مؤذن۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کو بلایا۔ اماں عائشہ کون تھی؟ حضور کی، ارے بولو نا، حضور کی بیوی تھی۔ ابھی تو بتلا رہے تھے شاہ رخ خان کا فلم تھا، پٹھان تھا، اور یہاں مسبولی بھی نہیں نکل رہی۔ اماں عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ذرا سا دور ہو جائے۔ جیسے آج کل لوگ کھاتے کھاتے توند نکال دیتا ہے، اور مہینہ میں ایک دن امام کا ٹفن بھی برداشت نہیں کرتا ہے، اور صبح ہم 4 بجے مارننگ واک دوڑ رہا، کوئی کھاتے کھاتے پچا رہا ہے، کوئی کھا کھا کر کے دوڑ رہا ہے، اور کسی کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا اس کے لیے دوڑ رہا۔ نقشہ بدل گیا۔ صبح کے مارننگ واک اچھی بات ہے، صحت تندرستی، صحت کے لیے آب و ہوا بہتر چیزیں لگانی چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریس میں آگے بڑھ گئے، اور حضور کی بیوی حضرت عائشہ پیچھے ہو گئی، تو حضرت عائشہ ذرا اداس ہو گئی، اداسی سمجھتے ہیں، نراس ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے نگاہ نبوت نے بھانپ لیا، فرمایا عائشہ ایک مرتبہ اور، کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ اب حضور ذرا سا اپنے انداز ایک دم چلو 1 2 3 اپنے انداز سے جو ہوگا اس زمانے میں دوڑ گئے، اور حضور دوڑے تیز اور آہستہ آہستہ کرنے لگے۔ اماں عائشہ آگے بڑھ گئی، کیوں؟ حضور نے دلجوئی فرمائی، ایک مرتبہ میں آگے ایک مرتبہ تم آگے، سواء علیکم، ہم دونوں برابر برابر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیوی کی دلجوئی کی ہے۔ لہذا میں یہ کہہ رہا ہوں، حضور کا ہر عمل یقیناً حضور کی زندگی ہے، حضور کی پرسنل ذات سے یہ چیز صادر ہے، لیکن یہ امت کے لیے آئیڈیل و نمونہ ہے کہ دیکھو بحیثیت شوہر نبی کو، کہ نبی نے شوہر ہونے کے حیثیت سے کس طریقے سے کردار ادا کیا، بیوی ہونے کی حیثیت سے اماں عائشہ نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ اے میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو، ایسے ہی وہ بیوی جب کچن سے نکلتی ہے تو زارو قطار دھارے مار مار کر کے روتی ہے، زارو قطار۔ اب میری بات ختم ہونے والی ہے،
سن لو. اس کے بعد ایک مولانا صاحب کی تقریر ہوگی, دعا ہو جائے. اے میرے بھائیوں, اب وہ عورت کہتی نہیں پہلے آپ معاف کر دیں. پروگرام میں معلومات کرتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان دیکھو اور دنیا کے اعتبار سے طریقہ بھی دیکھو. اے میرے بھائیوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اب وہ بیوی کہہ رہی معاف کر دیجئے. شوہر کہتا معاملہ کیا؟ کہا کہ جس وقت آپ نے پڑوسن کو دعوت دی, میں جب کچن میں گئی تو دیکھا کہ آٹے کی بوریے سے ایک بوڑھا آدمی سفید کرتا پائجامہ میں, ایک بوڑھا آدمی وہ اس سے آٹا نکال رہا تھا. میں نے کہا کون؟ وہ کہا کہ میں مہمان اپنے حصے کا آٹا نکالنے کے لیے حاضر. پتہ یہ چلا کہ مہمان بعد میں پہنچتا ہے اور اللہ کی نعمت رزق, اللہ کا رزق پہلے پہنچا دیا جاتا ہے. اندازہ لگاؤ اے میرے بھائیوں, اس لیے اللہ اگر نعمت دے تو نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. اور میرے غیور نوجوانوں, صاحب پور کمال والوں, میرا دل آج باغ باغ ہے. اللہ کی قسم دل سے خوشی مل رہی ہے کہ آپ حضرات اتنے دل جمعی کے ساتھ سن رہے ہیں. میں اخیر میں بس